قريب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. Now I'd like to invite Zafar uncle to read Hadith Qissa. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ انصاری انہ قال عن فاطمۃ الزہراء علیہا السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قال دخل على أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له إذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به وأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلو كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة العين وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتزان لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب العوز قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة العين وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختار الله أتزان لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع الأمة قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. ما صلى على محمد. فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتزان لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى آله ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبت يا رسول الله أتزان لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ما صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بترا في الكساء وعمى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لامهم لامي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم
وعدوا لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء ممنية ولا أرضا مضيئة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال امین جبرائیل یا ربی ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم اہل بیت النبوة معدن رسالہ هم فاطمہ و ابوها و بالها و بنوها اللهم صل على محمد. فقال جبرائیل یا ربی اتزار لی انہابتی للارض لیکون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي والأعلى يقرق السلام ويقص بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء ممنية ولا أرضا مضيئة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا فازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموما إلا فرج الله همه ولا مغموما إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجتي إلا خزي الله حاجته إلى يوم. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. And now I'd like to invite Abbas Zadi to come recite a salam. Salawat. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی مصروف صلاح میں شہداء رہتا ہے جو بھی مصروف صلاح میں شہداء رہتا ہے گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے جو بھی مصروف صلاح میں شہداء رہتا ہے. شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی. شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے
جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیزے پہ بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، نیزے پہ بھی سر عباس جھکا رہتا ہے۔ شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے۔ روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بے وارسی بچوں کا پھٹا رہتا ہے، کرتا بے وارسی بچوں کا پھٹا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام میں شہدا رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے۔ سلوات۔ And now I'd like to invite Asad Chacha, alias Sad Brother, to recite a Marsiya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala صلوات۔ 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 بلقیس پاسباں ہے یہ کس کی جناب ہے، مریم درود خواں ہے یہ کس کی جناب ہے، شان خدا عیاں ہے یہ کس کی جناب ہے، دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب، دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے، کرسی زمین سے لیتی ہے گوش پناہ کے، بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ، بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ کے، الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے، منصف کے پاس بھی ولا کبریا کی ہے، پروانہ فاخر کی نا
شکایت غذا کی ہے ایذا فقط جدائی خیر الورا ایذا فقط جدائی خیر الورا کی ہے آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے آنکھوں میں شکل باپ کی رونے کا دھیان آنکھوں میں شکل باپ کی رونے کا دھیان فضا کنیز فاطمہ کرتی ہے یہ بیان گھر سے ہوا جنازہ پیغمبر کا جب رواں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی مخدوم جہاں ایک ہفتہ رات بھر رہی حجرے میں نیم جہاں دیکھا جو میں نے جھانک کہ تو آنکھ بند ہے آواز آہ آہ کی دل سے بلند ہے بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہر آؤ اماں نہ اتنا رو غلاموں پہ رحم کرو نانا کہاں گئے ہیں بلا لائے ہم بتاؤ ہم کپڑے پھاڑتے ہیں تو گلے ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگاؤ نانا کے بعد ہائے یہ بے قدر ہم ہوئے سب ایک طرف حضور کے پیار کا سب ایک طرف حضور کے بھی پیار کا ہوئے ہم سایہ یہ کہتے ہیں اے عاشق پدر دیدار مصطفیٰ تو ہے موقوف حشر پر ان کے عوض تو اپنی زیارت سے شاد کر حجرے میں پیٹتی تھی یہ کہہ کر وہ نو اگر اب میں ہوں اور ہر ایک حقارت ہے صاحبو بابا موئی کی خاک زیارت ہے تا بابا موئی کی خاک زیارت صاحبو آخر وفور گریا سے عاجز ہوئے عرب حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب کی عرض فاطمہ کی سے کہو اے ولی رب یا سیدہ تمہاری رعیت سجا بلب کھانے کا کوئی وقت نہ کو سونے کا وقت ہے جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت ہے باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سر منہ ڈھانپ روتی تھی اکیلی وہ خوش تھی اور دینے لگے پیام اب شاہ بیروبر گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے پدر میں پدر قابو میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا علی میری طرف سے اہل مدینہ کو دو پیام لوگوں خفا نہ ہو میری رخصت ہے صبح شام 2-4 دن تمہارے محلے میں ہے مقام رونے کی دھوم ہو چکی کام ہے تمام رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے
بابا سے دار کام مجھے مدی بابا سے دار کام مجھے کیا مدینے سے حیدر کا اس بیان سے ٹکڑے ہوا جگر بیت الحزن بنایا بقیے میں جلد تر لکھا ہے ہاتھ تھام کہ بیٹوں کا ہر سیر وہاں جا کے رویا کرتی تھی دن بھر وہ نوگر شاہ نجف چراغ جلے گھر سے جاتے تھے سمجھا کہ سوگوارے پیمبر کو لاتے تھے ایک دن نگاہ کرتے ہیں کیا شاہ لافتہ مطبخ ہے گرم اور جو ہے گناہ ہوا نہلا رہی ہے بچوں کو مل مل کے دست و پا پھیلا رہے ہیں کرتے بھی کر جدا پھیلا رہے ہیں کرتے بھی دھو کر جدا پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شغل آج ہے اس وقت کچھ بحال تمہارا مزاج اس وقت کچھ بحال تمہارا مزاج ہے بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نہلا دیا کہ پریشان تھا نہلا دھلا دیا کہ پریشان تھا کرتے بھی دھوئے خود بھی کل تک کا دے چلی چہرہ نہ دیکھا ایک یہ ارمان لے چہرہ نہ دیکھا ایک یہ ارمان لے چلی ناگاہ آیا فاطمہ کا وقت انتقال مسجد میں مرتضی گئے مظلوم خستحال حجرے میں باپ کے گئی خاتون خوش خصال اسماء سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال کافور خلد فاطمہ زہرا کے پاس لا پانی ہمارے غسل کو لا اور لباس پانی ہمارے غسل کو لا اور لباس لا حجرے میں غسل کر کے پڑھی آخری نماز سجدے میں سر جھکا کے کہے اپنے دل کے راز آواز ارجئی سے کیا حق نے سر فراز زہرا نے اپنے پاؤں کیے قبلے کو زہرا نے اپنے پاؤں کیے قبلے کو دراز حوروں نے پھر بہشت میں برپائے غل کیا پیٹو خزانے شمع پیمبر کو گل کیا پیٹو خزانے شمع پیمبر کو گل کیا پھر تو ہر ایک محلے میں بحشر ببا ہوا اپنے پرائے دوڑے کے ہے یہ کیا ہوا فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا حجرہ بطول با کا ماتم سرا حجرہ بطول با کا ماتم سرا ہوا مورک چھاتی خلق سے دیکھنے والوں کی پڑ گئی مورک کے منہ پہ مردے کے زینب لپٹ مورک کے منہ پہ مردے کے زینب لپٹ لے کر بلائیں کہتی تھی بیٹی نثار ہو اماں میں ہول کھاتی ہوں تم ہوشیار ہو بھیا زمین پہ لوٹتے ہیں ہم کنار ہو تم آنکھیں کھول دو تو سبوں کو خراب
ہو ہے یہ چپ کے رہنے کی کیا بات ہو گئی، نانا کا فاتحہ نہ ہوا رات ہو گئی، میں دودھ بخشوانے نہ پائی کہ چل بسی، شربت بنا کے لانے نہ پائی کہ چل بسی، کچھ حال دل سنانے نہ پائی کہ چل بسی، میں بے نصیب آنے نہ پائی چل بسی، کیا جلد تر زمانہ ہوا انتقال کا، ہے ابھی تو سن 18 سال کا، ہے میری فاخہ کش میری نادارم جان، اے میری بے دوا میری بیمارم جان، کعبے کی آبرو میری سردارم جان، اے میری صابرہ میری لاچار جان، نانا موئی تو تھی کوئی تازہ خطاب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب، ناگاہ آئے روتے ہوئے شاہ لافتہ، غسل و حنوط فاطمہ خود حجرے میں کیا، استبرق بہشت بری کا کفن دیا، تابوت میں لٹا کے گلے سے لگا لیا، بولے کفن میں کھول کے رخسار فاطمہ، مشتاق ہو آؤ دیکھ لو دیدار فاطمہ، پھرنے لگی کنیز جنازے کے آسمان، جھک کر بلائیں بیٹیوں نے لی بحال یاس، اب کیا کہوں کہ شدت غم سے ہے دل اداس، نزدیک ہے وہ وقت کہ شیعہ ہو بے حواس، باری خدا کے عرش کے ہلنے کی آئی ہے، نوبت حسن حسین کے ملنے کی آئی ہے، ننھے سے سر کھلے ہیں نہیں سر پہ ٹوپیاں، کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں، لکھا ہے جب جنازے پہ پہنچے وہ نیم جان، حسرت سے ایک مردے کا اور منہ اور کی فغاں، اماں غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے، جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے، ہونے لگے وداع گئے وہ درد مند، عاشق نے بے ملے ہوئے رخصت نہ کی پسند، یوں کانپی فاطمہ کے کلے سب کفن کے بند، تھرا کے دونوں ہاتھ برابر کیے بلند، قبر رسول پاک اس الفت سے ہل گئی، باہیں گلے میں ڈال کے بیٹوں سے مل گئی، باہیں گلے میں بیٹوں کے زہرا نے ڈال دی، اور سینے سے لپٹ گئے جھک کر وہ نازنی، عاطف نے دی علی کو ندائے ولی دی، روتے ہیں اب فلک پہ ملک ہلتی ہے زمین، تسکین عرش اعظم رب الا کرو، بیٹوں کو ماں کی لاش سے جلدی جدا کرو، منہ چوم کر یتیموں کا بولے یہ مرتضیٰ، لو روتے ہیں ملائک اماں سے ہو جدا، فضا پکاری بی بی کے اعجاز کے فدا، بس عاشق حسن و حسین پیار ہو چکا، باہیں نکالو دفن میں اب دیر ہوتی ہے، آئی ندا کے روح نہیں سیر ہوتی ہے، محمد
before I request Maulana Sayyid Ishaq Abbas to take the member, if I could get one more Surah Fatiha for Fazlul Nisa Badr bint Mahmood Hussain Mohsini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali فاتحہ. ایک مرتبہ خصوصی طور پہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے مئے درود کی تلاوت فرمائیے گا. اس کو تھوڑا سا قریب کر ٹیبل ادھر کر دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی ابی القاسم محمد المصطفى. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنت اللہ علی اعدائہما من یومنا ھذا الی یوم الجزاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وہو قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. صلوات بابا محمد. ایک مرتبہ درود سے زبان ایسے معطر کیجئے کہ محسوس ہو سبھی درود پڑھ رہے ہیں. ہرگز 30 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں ہے اور مجھے بہت مختصراً کچھ گزارشات پیش کرنا ہے. موت کی حقیقت اتنی واضح ہے کہ منکر خدا بھی منکر موت نہیں ہوتا. منکر دین بھی منکر موت نہیں ہوتا. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو سبھی نے تسلیم کیا, سب نے مانا. ہاں البتہ کچھ نے یہ کہہ کے مانا ہے کہ مر گئے تو سلسلہ ختم ہو جائے گا. کچھ نے یہ کہہ کے مانا ہے کہ مرنے سے سلسلے ختم ہوتے ہیں نہ تعلق ٹوٹتے ہیں, صرف ایک انتقال ہے جو ایک ملک عدم سے شہر بقا کی طرف ہو جاتا ہے, اور وہ جو یہاں ہے جہاں سے سبھی مٹنے والے ہیں یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں سب باقی رہنے والے ہیں. اور تعلق اس طرح قائم رہتا ہے کہ یہاں والے وہاں والوں کے لیے درجات کی بلندی کی بھی دعا کرتے ہیں اور انہیں تحفے اور ہدیے بھیجتے بھی رہتے ہیں اور انہیں وہاں ملتے بھی رہتے ہیں. یہ ایک بہت سادہ سا فلسفہ ہے جسے سب نے مان لیا ہے, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ اب عقیدے الگ الگ ہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے مر گئے
اب انہیں کچھ نہیں بھیجا جا سکتا، تو شاید وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہوگا، اس کے مرنے والے ایسے ہی ہوں گے جنہیں کچھ نہیں بھیجا جا سکتا ہوگا۔ لیکن بحمدللہ ہم آل محمد کے چاہنے والے یہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے مرنے والے ہم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے ہاں یہ تعلق ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اتنے شدید احکامات ہیں، خصوصاً والدین کے لیے، کہ ان سے کوئی سلسلہ منقطع نہیں کر سکتا، اور اگر مرنے کے بعد بھی تعلق کو قطع کرے گی اولاد، مطلب زندگی میں ماں باپ بڑے خوش تھے، بڑی خدمت کی، چلے گئے، بھول گئے ماں باپ، اللہ اسے اولاد کو آگ شدہ قرار دے دے۔ یہ سارے ثواب کی مجلس سے کچھ باتیں ضروری ہیں، بڑی تیز گزر رہا ہوں، اور یہ تعلق اسی طرح قائم رکھنا ہے جیسے زندگی میں رکھنا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زندگی میں ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے، رہنے کا بندوبست کرتے تھے، ان کی جو ضروریات جسمانی ہیں، ظاہری ضروریات ہیں، ان کا خیال رکھتے تھے، لیکن مرنے کے بعد ان کی ضروریات روحانی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اب بھی خیال رہے کہ انہیں تعلق قائم رکھنے کے لیے تحفہ بھیجا جاتا رہے، ہدیہ بھیجا جاتا رہے، انہیں یاد کیا جاتا رہے، کبھی قرآن پڑھ کے بھیج دیا جائے، کبھی کچھ ان کے نام پہ تقسیم کر دیا جائے، کوئی لباس کے طور پر، کچھ کھانے کے طور پر، اور اس کا ثواب انہیں ہدیہ کر دیا جائے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے جب زیادہ یاد کرنے کو دل چاہے تو ذکر محمد و آل محمد کر دیا جائے۔ صلوات ذرا محمد و آل محمد پڑھ دیجیے گا۔ ایک بہترین طریقہ، دیکھیں کچھ باتیں دہراتے ہی رہنا ہے مجھے ساری زندگی، بہترین طریقہ یہ ہے کہ جلدی میں بھی ہو تو سورہ فاتحہ پڑھو۔ ایسے نہیں ہے کہ بس یاد کر لیا، ارے ابا بڑے یاد آ رہے، ابا یاد آ رہے ہیں تو انہیں کچھ بھیجئے، ان کی کچھ خدمت کیجئے۔ کیا کیجئے؟ اماں یاد آ رہی ہیں تو انہیں کچھ تحفہ دیجئے۔ بھئی کیا دیں؟ بہت جلدی میں ہیں اور کچھ نہیں دے سکتے تو بھی العظمت للہ ہے۔ کیسے دانش مندوں اور عقل مندوں کا مذہب ہے کہ اس میں بھی ادنا تحفہ نہیں ہے۔ پڑھی سورہ فاتحہ جاتی ہے 7 آیات کی صورت میں، اور اس کی عظمت یہ ہے کہ جو ثواب چلتا ہے وہ پورے قرآن کا چلتا ہے۔ اللہ یعنی جلدی میں بھی مومن کوئی چھوٹا موٹا تحفہ نہیں دیتا، بھئی فاتحہ پڑھ دیجئے۔ یہ سورہ فاتحہ کو معمولی نہ سمجھیے، پورے قرآن کا ثواب اس میں رکھا گیا۔ اور پھر مل کے بیٹھ گئے، کہا جناب مرحوم کو یاد آ گئے، بھئی وہ فلاں صاحب یاد آ گئے۔ دیکھیں محفل میں بیٹھتے ہیں وہ مرحومین یاد آ جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار بھی یاد آتے ہیں، بعض اوقات دوست احباب یاد آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیجیے۔ ایک تو فاتحہ ہے، پھر اس کے ساتھ عقل مند لوگ اس میں کچھ اضافہ بھی کرتے ہیں کبھی اگر تھوڑا وقت ہو، کیا کہ اس کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھیں۔ فاتحہ ایک دفعہ تو اخلاص 3 مرتبہ کیوں؟ دیکھیں ہر چیز میں ایک دانش ہے، ایک عقل ہے۔ 3 مرتبہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا 1/3 یعنی 1/3 آف قرآن کے ثواب کے برابر۔ تو جب 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی جائے گی تو یہ بھی ایک پورا قرآن ہو جائے گا۔ بھئی کتنے عقل مند ہیں مومنین جو بیٹھ کے ذرا سی دیر میں ہر آدمی اپنی طرف سے 2 قرآن کا تحفہ بھیج دیتا ہے مرنے والوں کے لیے۔ اللہ عظمت للہ۔ اچھا قبلہ، اس میں ایک اور بہت اہم جز ہے، اسے فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ نے قرآن پڑھا تو پڑھا تو آپ نے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تو پڑھی تو آپ نے، آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی، آپ نے پڑھی۔ یہ وہاں جائے گی کیسے؟
اس کا یہاں سے اس کی روح تک کا جو سفر ہے یہ کیسے ہوگا، اس دار فنا سے ملک بقا تک کیسے پہنچے گی؟ کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا مستند وسیلہ ہے، اتنا طاقتور وسیلہ ہے۔ ارے انٹرنیٹ کی سپیڈ کیا ہوگی جو ان کے پہنچانے کی رفتار ہے؟ العظمت للہ، ان کی رفتار کو تو جبریل بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم ان کے حوالے کرتے ہیں، ایک درود کا ہدیہ انہیں دیتے ہیں اور ہمارا ثواب مرنے والے کی روح تک پہنچ جاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پڑھ دیجیے۔ ایک بات یہاں اور بھی ضرور کہوں گا، تفصیل سے کہا کرتا ہوں لیکن جلدی میں ہوں، بہت جلدی سفر کر رہا ہوں، گفتگو بہت تیز کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے یہ جو وسیلہ ہے نا محمد و آل محمد کا، اس کا ایک اور بھی لطف ہے۔ قبلہ آپ نے اپنے والد گرامی کے لیے بازار سے جا کر، زندہ ہیں والد، ان کے لیے ایک جوڑا خریدا کپڑوں کا، لا کے انہیں دیا۔ کس نے پہنا؟ والد صاحب نے۔ آپ والدہ کے لیے گئے، کوئی تحفہ لے آئے کسی چیز کا، مثال کے طور پہ آپ نے کہا والدہ کو شوق ہے ان کے لیے میں یہ گھڑی لیے چلتا ہوں، لے آئے، کس نے پہنی؟ والدہ نے۔ یعنی زندگی میں جب آپ براہ راست دے رہے تھے نا، تو جب آپ کے ہاتھ سے نکلتی تھی چیز اور والدین تک یا وہ جو آپ سے متعلقین ہیں ان تک پہنچتی تھی، تو آپ کا ہاتھ خالی ان تک پہنچ جاتی تھی۔ لیکن یہ وسیلہ محمد و آل محمد اتنا لطیف ہے کہ جب انہیں درمیان میں رکھ کے ہم کچھ کہتے ہیں نا کہ ہمارے مرحوم تک یہ تحفہ پہنچا دیں، وہ فوراً اسے دگنا کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہاں ثواب مل جاتا ہے، انہیں وہاں مل جاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پہ پڑھ دیجیے مل کر۔ بہت قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کو سلامت رکھے مولا، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، مولا کے چاہنے والے اور عبادت گزار لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے آپ کے بہانے۔ تمام مومنین کے چہروں کی زیارت کر لیتا ہوں جب یہاں آتا ہوں۔ عزیزو، عقل بنیاد ہے، یاد رکھیے گا کہ ایسے ایسے دانش مندانہ چیزیں اگر کہیں باہر نظر آئیں گی نا، تو جب ریسرچ کریں گے تو اس کے پیچھے ہمارے ہی کسی معصوم کا قول نظر آئے گا۔ پڑھتے ہوئے باہر بھی نظر آئیں گے سورہ فاتحہ، پڑھتے ہوئے قرآن اور لوگ بھی نظر آئیں گے، صرف ہم ہی نہیں ہیں عالم اسلام میں جو ایصال ثواب کے قائل، اور بھی قائل ہے، لیکن وہاں جتنی چیزیں ملیں گی آپ کو اس کی بنیاد محمد و آل محمد سے ملے گی۔ اس لیے کہ عقل و دانش یہاں ہی آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ گھرانہ ہے جہاں عقل اپنے کمال پہ پہنچتی ہے۔ وقت نہیں ہے کہ بہت زیادہ پڑھ سکوں، مجھے حکم ہے بھائی کا اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں، چونکہ یہ ایام جن سے ہم گزرے ہیں، یہ ایک خاص شہزادی کا ذکر اس میں رہا، اور اس شہزادی کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ عقیلہ میری لینڈ نہیں ہے بھائی، عقیلہ ادارہ جعفریہ کی بات نہیں ہے، عقیلہ یو ایس اے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس میں میرے جیسے بے عقل لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ بات ہو رہی ہے بنی ہاشم کے گھرانے کی عقیلہ۔ معمولی بات نہیں ہے قبلہ، ذرا سا توجہ فرمائیے۔ عاقل کہتے ہیں مرد عقل مند، عاقلہ کہتے ہیں عورت عقل مند۔ عاقل اور ہے، عقیل اور ہے، عاقلہ اور ہے، عقیلہ اور ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ شرح کروں۔ بالکل ایسے جیسے ناصر کا مطلب اور ہے، نصیر کا مطلب اور ہے۔ یہ جو درمیان میں یہ لگی ہے نا، یہ اسے صفت مشبہ بناتی ہے، یعنی ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی مدد کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں نا عالم یہ صاحب، بھئی کب سے عالم؟ کہ بس ابھی ابھی پڑھ کے آئے ہیں وہاں سے۔ کیا بچپن میں عالم تھے؟ کیا
جوانی میں، اچھا جب بڑھاپا آ جائے گا اور الزائمر ہو جائے گا، یادداشت جاتی رہے گی، یہ بیماریاں کھا جائیں گی، پھر علم کہاں؟ یعنی کبھی عالم ہیں کبھی نہیں. لیکن اس اللہ کی جب شان بیان ہوتی ہے نا تو اسے کہتے ہیں علیم. وہ کب سے عالم ہے؟ جب ہے تو عالم ہے، اسے کہتے ہیں علیم. بڑی توجہ چاہوں گا، میں نے بڑی جلدی میں یہ باتیں کہہ دی، کچھ لوگوں کو شاید ہو کہ یہ پتہ نہیں اتنی جلدی سے اس نے اللہ میاں کا نام لے دیا. صرف صفت مشبہ سمجھانے کے لیے. اللہ کی جتنی صفات ہیں سب کی سب صفت مشبہ ہیں. اس کی صفت قادر ہونا نہیں ہے، اس کی صفت قدیر ہونا ہے. اس کی صفت عالم ہونا نہیں ہے، اس کی صفت علیم ہونا ہے. تو علیم قدیر یہ وہ ہے کہ جب سے ہے تب سے وہ صفت ہے. اسی طرح قرآن نے میرے مولا امیر المومنین کو ناصر نہیں نصیر کہا ہے. نصیر کہا ہے. فجال من لدنک سلطانا نصیرہ آ گیا نا ذہنوں میں آپ کے. فجالنی من لدنک سلطانا نصیرہ، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرہ. امیر المومنین کا لقب کیا ہے؟ نصیر، ناصر نہیں. یعنی نصیر کیا ہے؟ صفت مشبہ. جب سے ہے تب سے صفت نصرت رکھتا ہے، تب سے رکھتا ہے. بھئی یہ اب ایک بات یاد رکھیے، صفت ہونے کا یہ مطلب نہیں کچھ کا اظہار بھی ہر وقت. قبلہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، عالم دین ہیں ماشاءاللہ، اور یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، بہترین پڑھنے والے ہیں، بہترین مرثیہ خان ہیں. اس وقت کرسی پہ بیٹھے ہیں، مرثیہ پڑھ نہیں رہے، تو کیا صفت مرثیہ خانی کی ان سے جاتی رہی؟ صفت تو موجود ہے، اظہار نہیں ہو رہا ہے اس کا. یعنی علی گھر میں بیٹھے ہوں یا کسی یہودی کے باغ میں مزدوری بھی کر رہے ہوں، صفت ناصر ہونا ان سے جدا نہیں ہو سکتا. تو جس طرح صفت نصرت علی سے جدا نہیں ہے، اسی طرح صفت عقل یعنی عقیلہ ہونا سیدہ زینب سے کسی لمحے جدا نہیں ہے. صلوات ذرا محمد و آل محمد پہ پڑھ لیجئے. اس سے ذرا بہتر انداز میں سیدہ کی ذات پہ صلوات پڑھیے. کچھ باتیں کیونکہ وضاحت نہیں ہوتی تو بعض اوقات اسے ایکسیپٹ کرنے میں دقت پیش آتی ہے. لیکن یہ وہ بی بی کا نام ہے، لقب ہے، جس کو اہل مدینہ اور اہل احادیث، یعنی میں اہل حدیث کا لفظ نہیں یوز کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک خاص معنوں میں چلا جاتا ہے، لیکن جنہوں نے علم حدیث پڑھا ہے وہ اس کا ایک خاص مطلب سمجھتے ہیں اور معنی سمجھتے ہیں، اور اس کی ایک خاص اہمیت ہے اس لقب کی. یعنی عبداللہ ابن عباس جیسے کہ مفسر قرآن بھی ہیں، رسول کے چچا زاد بھی ہیں اور محدث بھی ہیں جن سے حدیثیں بھی روایت ہیں. مشہور خطبہ ہے جناب سیدہ زینب، سیدہ صلوات اللہ علیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ. گھڑی کی سوئی پہ میری نظر ہے، میں انشاءاللہ وقت سے بہت پہلے چھوڑ دوں. 15 منٹ پڑھ چکا ہوں، 15 منٹ کے اندر مجھے فضائل مسائل سب سمجھتے ہیں انشاءاللہ، 15 منٹ سے بھی کم ہے. جناب امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں جو یہ واقعہ ہوا، جب بی بی نے یہ خطبہ پیش کیا، یہ خطبہ جو تھا یہ ایک بہت عظیم و جلیل خطبہ ہے، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا خطبہ. دربار بھرا ہوا تھا، صحابی بہت سے تھے، خود امیر المومنین کی موجودگی بھی بہت سی کتابوں نے لکھی، حسنین بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جناب سیدہ کی کچھ کنیزیں بھی وہاں موجود تھیں جن میں ام ایمن کا نام بھی ہے اور جناب فضہ کا نام. لیکن اچھا پہلے جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی عمر کتنی تھی اس وقت جب یہ واقعہ ہوا؟ دیکھیے 2 ہجری میں شادی ہوئی ہے، 3 ہجری میں امام حسن علیہ السلام، 4 میں امام حسین علیہ السلام، اور 5 ہجری کو جناب زینب کی ولادت. 11 ہجری کا آغاز ہے، سفر کا مہینہ ہے جب یہ خطبہ دیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 6 سال بنتی ہے. کتنی؟
6 سال. اور وہ جو فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا بی بی کا خطبہ ہے، وہ خطبہ عبداللہ ابن عباس جیسا بوڑھا صحابی جب روایت کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے حدثنا عقیلتنا، یہ بات میں نے کسی اور سے نہیں اپنے خاندان کی عقیلہ سے سنی ہے. چلیں میں رک رہا ہوں، بس اسی کی وضاحت کر لوں اور مسائل تک. بھائی آگے نام لینا چاہیے تھا نا کہ ہم نے یہ بات اپنے خاندان کی عقیلہ زینب بنت علی سے سنی ہے، ہونا چاہیے نا نام. اکثر احادیث میں نام نہیں لیے جاتے، کبھی کبھی نام نہیں لیے جاتے. مثلا اگر حدیث میں یہ لکھا جائے نا، حدیث کی کسی کتاب میں آپ حدیث پڑھیں کہ حدثنا ابا عبداللہ، ہم تو ابا عبداللہ، ہم سب لوگ جب ابا عبداللہ کوئی کہتا ہے فوراً امام حسین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن جو حدیث پڑھنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر فقط ابا عبداللہ کہا ہے تو اس سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث کی کتاب، کیونکہ یہ لقب دونوں کا ہے. لیکن حدیث میں جب ابا عبداللہ، اگر امام حسین سے کوئی روایت آئے گی تو ابا عبداللہ الحسین کہا جائے تاکہ ہر پڑھنے والے کو پتا چل جائے کون کہہ رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی اب صرف ابا عبداللہ کہہ دے تو حدیث میں نہیں نام لیا جاتا، کیونکہ تمام حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بے پناہ احادیث لا تعداد، اس وقت جو 16,000 سے زیادہ احادیث صرف اصول کافی میں ہیں، یہ تمام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی. اسی طرح بہت سی اور احادیث آئیں جو امام کے حوالے سے روایت ہوتی چلی گئی. تو چونکہ امام کے حوالے سے بہت زیادہ احادیث ہیں تو صرف ابا عبداللہ لکھ دیں تو چھٹا امام ذہن میں آ جاتا ہے. لیکن امام حسین سے اس کی نسبت احادیث کی روایت کم ہے تو راوی ان کے لیے مخصوص کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کون کہہ رہا ہے. اب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حدثنا عقیلتنا، ہم نے یہ عقیلہ بنی ہاشم یعنی اپنے خاندان کی عقیلہ سے سنا. اس کے بعد نام نہیں لیتے. میں کہوں گا عبداللہ ابن عباس آپ نام تو بتا دیجئے، تو وہ کہیں گے کہ تم جاہل ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی. اس دور کا ہر شخص مدینے میں رہنے والا جانتا ہے کہ جب عقیلہ بنی ہاشم کہا جائے اس سے مراد کوئی اور ہوتا ہی نہیں ہے، وہ فقط زینب بنت علی ہی اس سے مراد لی جاتی ہے. صلوات ذرا محمد و آل محمد پڑھ لیں. میں اس کو آسان لفظوں میں بچوں کو یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ یوں سمجھیے کہ ایک جگہ فقط میں بیٹھا ہوا ہوں ٹوپی شیروانی پہن کر اور لوگ مولانا صاحب کر رہے ہیں، اور ایسے میں کوئی داخل ہو اور کہے کہ جناب یہ چائے میں نے مولانا صاحب کو ذرا پہنچا دی، تو کوئی پوچھے گا نہیں کہ کون مولانا، ایک ہی تو صاحب بیٹھے، وہ لے گا اور پہنچا دے گا. اور اگر وہی محفل میں 2 مولانا بیٹھے ہوئے ہوں، میں بھی آیا ہوا ہوں، مثال دے رہا ہوں، اور یہاں کوئی اور مولانا وہ امامہ میں یا ٹوپی جیسے بھی مولانا بیٹھے ہوئے، انہیں بھی لوگ مولانا کے طور پہ جانتے ہیں، مجھے بھی مولانا کہہ رہے ہیں، تو کوئی باہر سے آئے کہے یہ چائے مولانا کی، کون سے مولانا پوچھے گا نا، کیونکہ تجسس ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گی بات نا بھائی 2 جو ہیں. لیکن اگر فقط تو 2 باتیں، یا تو یہ مانو کہ پورے مدینے میں عقیلہ بنی ہاشم سوائے جناب زینب کے کسی اور کو کہا ہی نہیں جاتا تھا، ورنہ پھر دکھاؤ کہ اور عقیلہ کون تھی جس کا نام عقیلہ رکھا گیا. صلوات ذرا محمد و آل محمد پڑھ دیجئے مل کر. اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیے گا. یہ وہ عقیلہ ہے جس پہ جناب امیر المومنین نے فخر کیا ہے اور جس پر اللہ نے فخر کیا ہے. جس نے علی جیسی شخصیت کو تخلیق کیا نا، اس اللہ نے زینب کو بھیج کے کہا علی یہ تیری زینت ہے. میرے عزیز زیادہ دیر نہیں، عبداللہ ابن جعفر الطیار شوہر ہیں جناب امیر المومنین کے، جناب زینب کے. جناب امیر المومنین کے پاس درخواست آئی رشتے کے لیے. امیر المومنین نے عبداللہ کو بلایا اور کہا اے عبداللہ
بیٹھو کچھ بات کرنا. آرام سے بٹھا کے بات شروع کی اور کہا عبداللہ یاد رکھو اللہ نے کچھ رشتوں میں کچھ شخصیتوں میں خاص بات رکھی. اللہ نے ویسے تو ہر باپ اور بیٹے میں ایک انسیت اور محبت رکھی، لیکن جو محبت یعقوب اور یوسف میں رکھی نا اللہ نے وہ خاص ہے، وہ سب باپ بیٹے میں نہیں. پھر کہا اسی طرح جو محبت اللہ نے رسول خدا اور سیدہ زہرا میں رکھی ویسی ہر باپ اور بیٹی میں نہیں، خاص محبت ہے. اور اے عبداللہ اسی طرح کائنات میں بہن بھائیوں کی محبتیں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن جو محبت اللہ نے حسین اور زینب میں رکھی ہے وہ محبت کسی اور بہن بھائی میں. عبداللہ میں زینب کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کا ارادہ کر تو چکا ہوں، لیکن تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ زینب حسین کے بغیر جی نہیں سکے. اس لیے عبداللہ جہاں حسین رہے نا وہیں زینب کو بھی ٹھہرانا. اور عبداللہ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ حسین سفر کے لیے تیار ہو جائیں، ارادہ سفر ہو اور زینب جانے کے لیے کہیں تو عبداللہ روکنا نہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں میری بیٹی تمہاری بات مان لے گی، رک جائے گی، لیکن عبداللہ وہ جی نہیں سکے گی. اللہ سمجھ عبداللہ نے اقرار کیا. مولا جیسے آپ کہتے ہیں، چچا بھی ہیں، مولا بھی ہیں، امام بھی ہیں، جیسے کہتے ہیں آپ کو حکم کی. شادی ہو گئی. جناب امیر المومنین کے گھر سے رخصت ہو کے جناب زینب عبداللہ کے گھر آ گئی. رواج تھا عرب کا 3 دن تک بیٹی والوں کی طرف سے کوئی جاتا نہیں تھا. لڑکی سسرال میں تنہا ہوتی تھی سسرال کے ساتھ. 3 دن کے بعد ماں جایا کرتی تھی اکثر اگر ممکن ہو. ماں تو تھی نہیں تو جناب امیر المومنین نے جناب فضہ کو بلایا. کہا فضہ آج اگر سیدہ زندہ ہوتی تو وہ خود ماں بیٹی سے ملنے جاتی. فضہ سیدہ تو نہیں ہے لیکن زینب تمہیں بھی تو ماں ہی کہتی ہے نا، تم نے بھی تو زینب کو پالا ہے. فضہ تم جاؤ ماں کی جگہ. جناب فضہ جناب زینب سے ملنے کے لیے آئی. جب ملنے کے لیے آئی تو جناب زینب نے فضہ کو دیکھا، جناب فضہ کو، اور اماں کہہ کے لپٹ گئی اور کافی دیر روتی رہی. جناب فضہ ہاتھ سے دلاسے دیتی رہی. جب تھوڑی دیر بعد بھی رونا نہیں رکا نا تو جناب فضہ نے کہا زینب مجھے پتا ہے شہزادی آپ کو آج ماں یاد آ رہی ہوگی. اس لیے کہ یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے جب بیٹیوں کو ماں یاد آتی ہیں، اسی لیے اس قدر گریا کر رہی ہیں. بس یہ سننا تھا. یا جناب زینب جناب فضہ کے گلے سے تھوڑا سا الگ ہو گئی اور کہا اماں فضہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے اماں یاد آ رہی ہیں، رو اس لیے رہی ہوں کہ 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا ہے. جزاکم ربکم. کائنات میں جو محبت حسین اور زینب میں ہے وہ کسی میں نہیں، کسی بہن بھائی میں. عجیب سی روایت ہے. جناب زینب سوئی ہوئی آرام فرما رہی ہیں. یہ روشن دان سے بچوں کو کیسے سمجھاؤ، آج کل کی طرح کے گھر نہیں ہوتے تھے. پرانے گھروں میں اوپر ایک چھوٹا سا ہول ہوتا تھا جس میں سے روشنی آتی تھی. اس روشن دان سے سورج گرنا شروع ہوا. سورج کی شعائیں سیدہ کے اوپر گرنے لگی. گرمیوں کے دن ہوتے تھے، عرب گرم ماحول ہے. امام حسین نے دیکھا، فوراً اپنی ابا کو اس کے سامنے لے کے کھڑے ہوئے. رخ روشن دان کی طرف ہے، ابا کو اٹھا کے ایسے کر لیا کہ میری بہن پہ دھوپ نہ گرے.
تھوڑی دیر بعد جناب زینب کی آنکھ کھلی. اب جو دیکھا تو بھائی سورج کے سامنے. ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی, کہا بھیا یہ کیا کر رہے؟ ارے بہن آپ جاگ گئی, آپ کے اوپر سورج پڑ رہا تھا, میں نے سایہ کر دیا. بس ایک مرتبہ اپنے بھائی کو گلے سے لگایا اور کہا بھیا میں بہن وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ پہ سورج پڑتے دیکھوں گی تو میں بھی سایہ کروں گی. اب میں پڑھ نہیں سکتا ہوں, اس جملوں کو میں عزاداروں کے حوالے کرتا ہوں. ارے مصلی عبادت پہ بیٹھ کے سوچنا ضرور. تبتی بھی دوپہر تھی, 11 محرم کی تاریخ تھی, زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے, ردا سر پہ نہیں تھی, بھائی کے لاشے کے قریب سے گزری, لاشا پڑا تھا دھوپ کے اندر. ایک مرتبہ یاد تو آیا ہوگا زینب کو, اے بھیا اگر آج میرے ہاتھ کھلے ہوتے, میرے پاس بھی ردا ہوتی, اے بھیا میں بھی سایہ بناتی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری قلید عبادت اپنی درگاہ میں منظور فرما بحق سیدہ و بالہا و بنیہا. پروردگار مومنین کے دنیاوی دینی مقصد پر اللہ حج و زیارات سے مشرف فرما. جو ہو آئے ہیں انہیں بار بار جانے کی توفیق عطا فرما. مرحومہ کے درجات بلند فرما, کنیزان جناب سیدہ میں شمار فرما, جناب سیدہ کی شفاعت سے بہرمند فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. زیادہ سے زیادہ تحفے اور ہدیے ارسال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. مرحومہ کے خطیات سے درگزر فرما, حسنات میں اضافہ فرما. پروردگار مرحومہ کی قبر کو نور محمد و آل محمد کی روشنی عطا فرما. مرحومہ کی قبر کو باغات جنت میں سے باغ قرار دے. مرحومہ کے درجات بلند فرما. پروردگار ہماری نگاہیں انتظار میں ہیں, ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. اپنے مولا کے حضور ہمیں سرخرو ہو کے پیش ہونے کی توفیق عطا فرما. اپنے امام کے لیے باعث فخر بنا, باعث شرمندگی بنا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں درود کی تلاوت فرمائیے مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. السلام علیکم رسول اللہ, السلام علیکم نبی اللہ, السلام علیکم خاتم النبیین, السلام علیکم سید المرسلین, السلام علیکم امیر المومنین امام المومنین.